حامد شہر سے دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ گاؤں کے بازار میں اس کی ایک بیکری تھی۔ گاؤں کے اکثر لوگ اسی کی بیکری سے سامان خریدتے تھے کیونکہ اس کا سامان تازہ ہوتا تھا۔ حامد ایک لالچی اور کنجوس شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ دولت سے نوازا ہوا تھا، لیکن وہ اسے غریبوں پر خرچ نہ کرتا تھا، بلکہ ہر وقت اسی فکر میں رہتا تھا کہ اسی طرح اس کی دولت میں اضافہ ہوتا جائے اور اس کی دولت بڑھتی ہی جائے۔ اسی کے گاؤں میں ایک غریب آدمی ہارون رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ ایک دن ہارون حامد کی بیکری کے باہر سے گزر رہا تھا۔ اسے بے حد بھوک لگی ہوئی تھی اور جیب میں ایک پیسہ بھی نہ تھا۔ حامد کی بیکری سے تازہ ڈبل روٹیوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہارون بیکری کے باہر کھڑا ہو کر ڈبل روٹیوں کی خوشبو سونگھنے لگا۔ حامد یہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ہارون کے پاس آیا اور کہا، تم نے میری بیکری سے آنے والی خوشبو کو سونگھا ہے، اس لیے تم اس کے پیسے دو۔ ہارون بہت پریشان ہوا کیونکہ اس کے پاس پیسے تو تھے ہی نہیں۔ اس نے حامد سے کہا، بھائی حامد، میں نے تم سے کوئی چیز نہیں خریدی کہ میں تم کو پیسے دوں، میں نے تو صرف خوشبو سونگھی اور خوشبو سونگھنے کے پیسے نہیں ہوتے۔ اب تو حامد غصے سے چلانے لگا۔ آہستہ آہستہ اور لوگ بھی جمع ہو گئے۔ لوگوں نے بھی سمجھایا کہ تم ظلم مت کرو، اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں کرتے، لیکن حامد نہ مانا۔ اس نے کہا، ہمارا فیصلہ قاضی صاحب کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ ہارون کو لے کر عدالت کی طرف روانہ ہوا۔ ہارون نے راستے میں اپنے بھائی زاہد کو بھی بلا لیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے اور اس کی مدد کرے۔ زاہد ایک سمجھدار اور عقل مند آدمی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حامد بہت ہی لالچی اور کنجوس شخص ہے۔ تینوں جب عدالت پہنچے تو حامد نے قاضی سے کہا، قاضی صاحب، اس نے میری خوشبو کو سونگھا ہے اور اب اس کے پیسے نہیں دے رہا، آپ انصاف کریں اور مجھے میرا حق اس سے دلوائیے۔ زاہد حامد کی بات سن رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور قاضی صاحب سے کہا، اگر اجازت ہو تو اس کی اجرت میں ادا کروں۔ قاضی صاحب نے اجازت دے دی تو زاہد ہارون کے قریب سے گزر کر حامد کی طرف گیا اور اس کے کان کے پاس سکوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی کو ہلایا اور سکوں کی آواز پیدا ہوئی تو زاہد نے حامد سے کہا، کیا تمہیں آواز سنائی دی؟ حامد نے کہا، ہاں۔ زاہد نے کہا، یہی آواز کا سننا اجرت ہے اس خوشبو کی جو ہارون نے سونگھی تھی۔ قاضی صاحب زاہد کی عقل مندی سے بہت خوش ہوئے اور ہارون کو آزاد کر دیا اور پورے شہر میں یہ اعلان کروا دیا کہ حامد ایک لالچی آدمی ہے۔ اب جو لوگ پہلے اس سے محبت کرتے تھے اور اس سے چیزیں خریدتے تھے، اب ویسے ہی گزر جاتے تھے۔